عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، مگر دائیں ہاتھ والے جنہیں دائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملے گا وہ جنتوں میں چلے جائیں گے اور جنتوں میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے سوال کریں گے مجرموں کے بارے میں کہ وہ فلانا کہاں گیا، وہ فلانا کہاں گیا. جب ان کو جنت میں وہ نظر نہیں آئیں گے جن کو وہ جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ بڑے نیک اور صالح ہیں، تو پھر
انہیں اللہ موقع دے گا کہ تم جہنم میں جھانک کر دیکھو، تو وہ وہاں جھانکیں گے تو ان کو جہنم میں وہ مل جائیں گے جن کو وہ تلاش کر رہے تھے۔ پھر ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے اس سقر میں داخل کر دیا، اس جہنم میں تمہیں کس چیز نے داخل کر دیا؟ تم تو بڑے نیک تھے، جہنم میں کیسے آ گئے؟ تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ تو وہ آگے سے جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازیں چھوڑ دیتے تھے، ہم نمازیوں میں شامل ہی نہیں ہوتے تھے، اور ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، محتاجوں کا خیال بھی نہیں رکھتے تھے، اور ہم آپس میں ہی فضول گوئی کے اندر، بحث مباحثے کے اندر ہی اپنا قیمتی وقت برباد کر دیتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کو مانتے ہی نہیں تھے، ہم تو جھٹلا دیتے تھے یوم الدین کو، حتیٰ کہ یقینی وقت آ گیا، ہماری زندگی کا خاتمہ ہو گیا، موت آ گئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے مجرموں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سفارش بھی نفع نہ دے گی، ان کو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کا بھی فائدہ نہ ہوگا۔ سامعین کرام، 29واں پارہ سورہ المدثر، آیات نمبر 38 تا 48۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نمازوں سے غفلت کرنے والوں، نمازوں کو ضائع کرنے والوں، نمازوں کو بے وقت پڑھنے والوں، نمازوں کو چھوڑنے والوں کا انجام بد بیان کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ائمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام صحیح مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیحین کے اندر اس حدیث صحیحہ کو بیان فرمایا ہے، جس میں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ گویا اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ ایک توحید و رسالت کا اقرار، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا حج، اور 5واں رمضان کے روزے۔ اسی ترتیب سے ان ارکان کا اس حدیث پاک میں بیان ہوا ہے۔ مالداروں کے لیے زکوٰۃ فرض ہے، غریبوں پر نہیں ہے۔ مالداروں کے لیے حج فرض ہے، غریبوں پر حج فرض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی ارکان
ہر ایک پر فرض ہیں، وہ غریب ہے یا امیر ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ کلمہ شہادت، توحید و رسالت کا اقرار کرنا، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کو ماننا، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کے ہر حکم کی اطاعت کرنا، اور جس سے انہوں نے منع فرمایا ہے اس سے رک جانا۔ یہ تو پہلا رکن ہے، اور اس کے فوراً بعد اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے نا، توحید و رسالت کا اقرار۔ اب عمل کی باری آئی، یہ تو عقیدہ ہے نا، اب عمل کی باری آئی تو سب سے پہلے نماز کا بیان ہوا، نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ اس کو وقت پہ ادا کرنا، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنا، اس کو سنت نبوی کے مطابق پڑھنا، اس کی شروط، اس کے ارکان اور وجوب کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے، صحیح وقت پر، اول وقت پر، باقاعدگی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم ہے، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ نماز قائم کرنا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمونہ پیش فرمایا۔ آپ نے نماز قائم کی تھی یا نہیں کی تھی؟ آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، سنتیں بھی، نفل بھی، فرض بھی پڑھ کے دکھائے۔ تو نماز قائم کرنا نماز پڑھنا ہی ہوتا ہے۔ یہ جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں نماز پڑھنے کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ شیطان ایسی باتیں ذہنوں میں ڈالتا ہے تاکہ کوئی نماز کے قریب نہ آئے۔ اس نے تو جہنم میں جانا ہے، وہ اپنے ساتھ اور بھی کئی ساتھی جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ لیکن جنوں اور انسانوں کی زندگی کا مقصد اللہ نے کیا بتایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، 27واں پارہ، پہلا ہی رکوع۔ جنوں اور انسانوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اور عبادت میں سر فہرست کیا ہے؟ نماز۔ اور نماز کی فرضیت، اس کی اہمیت، اس کے فضائل پر کئی آیات قرآنی موجود ہیں، کئی احادیث مصطفیٰ موجود ہیں۔ نماز پر بڑی بڑی ضخیم کتابیں موجود ہیں۔ صحاح ستہ میں کتاب الصلاۃ، ابواب الصلاۃ کا ذکر موجود ہے۔ گویا کہ نماز کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا ذکر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کا بھی نافرمان ہے، اللہ کے رسول کا بھی نافرمان ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور کفر کیا ہوتا ہے؟ انکار۔ اور انکار کرنے والا، کفر کرنے والے کو اسم فاعل جب اس کا بنتا ہے تو وہ کافر ہی ہوتا ہے۔ کفر کا اسم فاعل کیا ہے؟ کافر۔ جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ،
جس نے عصر کی ایک نماز چھوڑ دی، عصر کی ایک نماز چھوڑ دی، اس کے سارے عمل برباد ہو گئے، اس کے باقی نیکیاں بھی برباد ہو گئیں، ایک نماز چھوڑنے سے باقی عمل بھی برباد ہو گئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اپنے عقائد کو بچانے کی بھی فکر کرو، اپنے اعمال کو بچانے کی بھی فکر کرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی بھی فکر کرو۔ بے نماز کا انجام بد ان آیات میں کیا بتایا گیا ہے اور بے نماز کے جہنم میں جانے کے کیا اسباب بیان کیے ہیں، آپ نے سن لیے۔ پہلا سبب کیا؟ نماز نہیں پڑھتے تھے ہم۔ آج کتنے ہی مسلمان ہیں جو کہلاتے مسلمان ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا نا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو ملی اس لیے ہے کہ رب کی بندگی کی جائے، رب کی عبادت کی جائے، اور عبادت کے بغیر جو زندگی ہے وہ شرمندگی، رسوائی، ذلت اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیا کی عارضی زندگی تو گزار لے گا اپنی مرضی سے، لیکن مرتے ہی اس کا حساب کتاب بھی شروع ہو جائے گا، قبر میں ہی اس کا انجام اس کو دیکھنا پڑ جائے گا، قبر میں ہی ابتدائی عذابوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور بڑے بڑے عذاب وہ تو جہنم کے، وہ تو بعد میں پورے حساب کتاب کے بعد ہونے ہیں نا۔ قبر کے اندر ہی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور پہلا سبب بتایا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازیوں میں شامل نہیں ہوا کرتے۔ اللہ کا کیا حکم ہے؟ سورہ البقرہ میں پہلے پارے میں ہی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ نماز قائم کرو، نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو، اور زکوٰۃ بھی ادا کرو جب سال گزر جائے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ رکوع کے اندر۔ وَارْكَعُوا، ایک حالت بیان کی ہے نماز کی، نمازیوں میں شامل ہونے کی ایک حالت بیان کی ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ قیامت والے دن کیا جواب دے رہے ہیں؟ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نمازیوں میں شامل ہی نہیں ہوتے تھے، نہ مسجد میں آئے، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، نہ نمازیوں کے ساتھ شامل ہوئے۔ تو پہلا سبب تو ہے نماز ترک کرنے کا انجام جہنم ہے۔ آج کا عنوان کیا ہے؟ بے نماز کا انجام بد۔ بے نماز دنیا میں کتنی بھی عزتیں بنا لیں، کتنی بھی دولت کما لیں، وہ آخرت میں ذلیل و خوار ہے، ذلیل و رسوا ہے، اور جہنم کا بالن ہے وہ۔ اور یہ قرآن بتا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں۔ سورہ مدثر نکال کے اس کا ترجمہ پڑھو۔ دوسری وجہ، دوسرا سبب جہنم میں جانے کا، مسکینوں کا خیال نہ رکھنا۔ مسکینوں محتاجوں کا خیال رکھا کرو، مسکینوں محتاجوں کا خیال رکھا کرو۔ جب تم ان کا خیال رکھو گے تو اللہ تمہارا خیال رکھے گا۔ دوسرا سبب جہنم میں جانے کا، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، مسکینوں کی مدد نہ کرنا، فقیروں محتاجوں کو دھتکار دینا، یہ دوسرا سبب۔ اور تیسرا سبب، اپنا قیمتی وقت بحثوں میں ضائع کر دینا۔ یہ بحث برائے بحث جو ہے یہ بیکار ہوتی ہے، یہ اعمال بھی ضائع کر دیتی ہے، یہ ایمان بھی ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے بحثوں میں نہ پڑا کرو، فضول بحثوں میں نہ اپنا وقت ضائع کیا کرو۔ اللہ نے بحثوں میں ضائع کرنے والوں کا انجام جہنم بتایا ہے۔
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. ہم قیامت کے دن کا بھی انکار کر دیتے تھے، اس کو بھی جھٹلا دیتے تھے، نہیں مانتے تھے ہم. کوئی زبان سے انکار نہ کرے لیکن اپنے عمل سے انکار کر دے، اپنے عمل سے انکار کر دے. نماز پڑھنے کا انجام کیا ہے؟ جنت. نماز نہ پڑھنے کا انجام کیا ہے؟ جہنم. اب جو نہیں پڑھتا وہ اپنے عمل سے قیامت کو جھٹلا رہا ہے، اپنے عمل کو جنت اور جہنم کا انکار کر رہا ہے اپنے عمل کے ساتھ. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ. یقین، یقینی وقت. یہ کون سا ہوتا ہے؟ یقین موت کو کہتے ہیں، یقین موت کو کہتے ہیں. تمام مفسرین نے یہی اس کا مفہوم بیان کیا. یقین موت کو کہتے ہیں. اور 14ویں پارے سورہ نحل میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت میں لگا رہے جہاں تک کہ تجھ پر یقینی وقت یعنی موت آ جائے. مرنے تک عبادت فرض ہے، مرنے تک عبادت فرض ہے. اور شروع کب سے ہوتی ہے؟ 10 سال کی عمر سے لے کر موت تک عبادت نماز فرض ہے. جو چھوڑے گا وہ مجرم ہے. قرآن نے اس کو مجرم کہا ہے، اور وہ ایسا مجرم ہے جس کو جہنم میں پھینکا جائے گا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا، مسند احمد میں اور سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ. اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو. اور باقی کاموں کا حکم دیتے ہو، نماز کا حکم کیوں نہیں دیتے اپنے بچوں کو؟ اور نبی کی بات کیوں نہیں مانتے؟ یہ نبی فرما رہے ہیں، نبی پاک فرما رہے ہیں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیا کرو. مُرُوا أَوْلَادَكُمْ. اولاد کس کو کہتے ہیں؟ اپنے بچوں کو. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیا کرو. مُرُوا أَوْلَادَكُمْ. کس بات کا حکم؟ بِالصَّلَاةِ. نماز پڑھنے کا. اور فرمایا وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین. جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو. یعنی ان کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا کیا کرو، ان کو نماز سکھایا کرو، ان کو نماز کا سبق دیا کرو، ان کو نماز سمجھایا کرو. یہ کب سے شروع کرنا ہے؟ 7 سال کے بچے کو. ہماری تو بڑی غفلتیں ہیں نا، پہلے پرواہ ہی نہیں کرتے، پہلے لاڈوں پیاروں میں اپنے بچوں کو برباد کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں میری بات ہی نہیں سنتا، میری بات ہی نہیں مانتا. پہلے لاڈ پیار، اس سے اپنی اولادوں کو بگاڑا جاتا ہے. مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ. صحیح بات میں کوئی لحاظ نہیں، اپنے بچے کا بھی لحاظ نہیں. اپنے بچے کو بھی نماز کا حکم دو. یہ کس نے فرمایا؟ کائنات کی سب سے بڑی ہستی جناب محمد مصطفیٰ. 7 سال کا بچہ ہے، اس کو نماز کی تلقین شروع کرو، اس کو نماز یاد کرانی شروع، اس کو نماز سمجھاؤ. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. اور جب 10 سال کے ہو جائیں بچے تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر سزا دیا کرو، مارا کرو. ضرب یضرب، ضربن کا معنی ہوتا ہے مارنا، مارنا. اور تم باقی باتوں پہ بچوں کو مار سکتے ہو. بچہ شور ڈالتا ہے، باپ سویا ہوا ہے، ماں سوئی ہوئی ہے، بچہ شور ڈالتا ہے، وہ اٹھ کے اس کو تھپڑ لگا، تو نے میری نیند خراب کر دی ہے. نیند خراب کرنے پر تو بچے کو مار سکتا ہے. اور نبی کا فرمان نہ مان کر تو بچے کو نماز کے لیے نہیں کہہ سکتا. نبی کا فرمان مان، اپنے بچے کو نماز کے لیے کہہ. لیکن نماز کے لیے تو وہ کہے گا نا جو خود نماز پڑھتا ہے.
جو خود بے نماز ہے وہ اپنے بچے کو کیسے نماز کا کہے گا؟ یہ سبق ہے اس میں۔ والدین کو حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ والدین خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی اور 10 سال کی ہو جائے، اب 7 سال سے لے کر 10 سال تک تو نماز کا ایک ایک لفظ یاد ہو جاتا ہے، نماز کا ایک ایک مسئلہ یاد ہو جاتا ہے۔ 3 سال کا تربیتی دور بتایا، فرمایا اب 10 سال کا بچہ ہو گیا، اب اگر نماز نہیں پڑھتا تو مارو اس کو۔ یہ میری بات تو نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ اگر اپنی اولاد کی تربیت چاہتے ہو، اگر اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو، اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو، سب کچھ چھوڑ دو، سب کچھ پیچھے پھینک دو، لیکن نماز کے وقت نماز ادا کرو۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے، یہ مسلمان کی علامت ہے۔ یہ نماز تو وہ حکم ہے جس کی فرضیت کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبی پاک کو آسمانوں پر بلایا اور وہاں پر یہ حکم دیا۔ وہاں پر یہ حکم تو زمین پر بھی دیا جا سکتا تھا، باقی احکام، باقی سارا دین تو زمین پہ احکام دیے، لیکن نماز کے لیے اللہ نے آسمانوں پر بلا کر اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ وہ تو آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں نا، 50 سے 5 ہوئی، کئی دفعہ آپ سن، 50 سے 5 ہوئی، لیکن اللہ کا کرم، اس کی مہربانی، اس کا ہمیں ہر دم شکر کرنا چاہیے کہ وہ کہتا ہے پڑھو تم 5، ثواب میں تمہیں 50 کا ہی دوں گا۔ اور کوئی پڑھے تو صحیح، کوئی عمل تو کرے، کوئی رب کی بات تو مانے، پھر کیوں نہ رب اس پہ رحم فرمائے گا، کیوں نہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بے نماز کا انجام جہنم ہے، قرآن بتاتا ہے، احادیث بتاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث ہے، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو 5 نمازیں پڑھے گا دنیا کے اندر باقاعدگی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، اس کے لیے یہ نمازیں نور کا سبب بن جائیں گی، روشنی ہوگی۔ ان نمازوں کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی پیشانی بھی چمک رہی ہوگی، اس کے وضو کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے، وہ روشنی کے اندر ہوگا۔ اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ تاریکی میں ہوں گے، اندھیرے میں ہوں گے۔ من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جنہوں نے نمازوں کی حفاظت کی اس کے لیے یہ نمازیں نور بن جائیں گی، دلیل بن جائیں گی، نجات کا سبب بن جائیں گی قیامت کے دن۔ اور سنن ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو 5 نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ، شروط و ارکان سنت کے مطابق ادا کرے گا، میرا اس کے لیے وعدہ ہے ان یدخلہ الجنہ، کہ میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ گویا نتیجہ کیا نکلا کہ نماز پڑھنے والا اللہ کے رحم سے، اللہ کے فضل سے جنت میں چلا جائے گا، اور نماز چھوڑنے والا اللہ کے غصے اور ناراضگی کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ باتیں پلے باندھ لو، یہ خطبہ اپنے ذہن نشین کر لو، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، کہ اللہ کا حکم ہے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، یہ اللہ کا حکم۔ کوئی باپ نہیں چاہتا، پسند کرتا کہ اس کا بیٹا آگ میں جلے، کوئی ماں نہیں چاہتی، پسند کرتی کہ اس کی بیٹی آگ میں جلے، کوئی بھی نہیں، چاہے کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، کوئی بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتا۔ پھر یہ کیسے برداشت کر رہے ہو کہ
کہ تم بھی نماز چھوڑ دو اور تمہاری اولاد بھی نماز چھوڑ دے اور دونوں ہی جہنم میں چلے جاؤ، کیسے برداشت کر رہے ہو؟ یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ عبرت کا مقام ہے، یہ نصیحت حاصل کرنے کا مقام ہے۔ فرمایا اس کے لیے تو جنت ہے، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاتًا، اور جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، یعنی پانچوں نمازیں ان کے وقت پر ادا نہیں کرتا، سنت کے مطابق ادا نہیں کرتا، بے وقت پڑھتا ہے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، اس طرح کرتا ہے، نمازوں کو ضائع کرتا ہے، تو فرمایا اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے۔ اور وہ کہاں ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيَّ بْنَ خَلْفٍ، وہ قیامت والے دن قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ نام کن لوگوں کے ہیں؟ کافروں کے بڑے بڑے سردار ہیں یہ۔ فرعون کو تو آپ سنتے ہیں، بڑا ظالم حکمران تھا، اس نے مسلمانوں کے بڑے بچوں کو مروایا تھا، بڑا ظالم۔ فرعون کے ساتھ ہوگا حشر کس کا؟ بے نماز کا۔ بے نماز کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا، بے نماز کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا۔ یہ فرعون کے ہی وزراء تھے نا، حامان، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ نبی پاک کا بڑا دشمن کافر تھا، جس نے نبی پاک کو بڑے دکھ پہنچائے تھے۔ یہ سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے اور بے نماز ان کا ساتھی ہوگا۔ یہ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے بتایا۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيَّ بْنَ خَلْفٍ۔ بچا لو اپنے آپ کو جہنم سے، کبھی نماز نہ چھوڑو۔ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، جس حالت میں بھی پڑھی جائے نماز پڑھنی فرض ہے۔ نماز تندرست پر بھی فرض ہے، بیمار پر بھی فرض ہے۔ نماز مسافر پہ بھی فرض ہے، مقیم پہ بھی فرض ہے۔ نماز جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، جنگ لگی ہوئی ہے۔ اور نماز خوف قرآن مجید میں اس کا ذکر بتایا، جنگ کے اندر بھی نماز پڑھنی ہے، اس کا بندوبست، اس کا طریقہ، اس کے مسائل قرآن و احادیث کے اندر موجود ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اپنا ساتھ فرعون کے ساتھ چاہتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اپنے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہمیں قیامت والے دن کامیاب زندگی چاہیے یا ناکامی والی زندگی چاہیے؟ کیا ہم مسلمانی کی حالت میں زندہ رہنا چاہتے ہیں اور مرنا چاہتے ہیں یا غیر مسلموں کی حالت میں، کفر کی حالت میں؟ یہ سب سوال اپنے ذہنوں کے اندر نقش کرو اور ان کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کرو، اپنے گریباں میں جھانکو۔ قیامت والے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جانا ہے وہ کون سا عمل ہے؟ نماز۔ یہ نبی پاک نے بتایا، یہ حدیث صحیح ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس کا یہ پہلا حساب ٹھیک ہو جائے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کو باقی حسابوں کے اندر بھی معاف فرما دیں گے۔ جس کا پہلا ہی حساب جو ہے ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، وہ اگلے باقی حسابوں میں بھی ناکام ہو، نامراد ہو جائے گا۔ اس لیے اس کی فکر کر لو۔ اب بے وقت نماز پڑھنا، نماز کو ضائع کرنا،
نماز پڑھی نہ پڑھی وہ ایک برابر ہے۔ فجر کی نماز کئی لوگ اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں جب کہ سورج نکل رہا ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب کا وقت نوٹ کیا کرو، طلوع آفتاب کا وقت نوٹ کیا کرو۔ ایک بندہ سمجھتا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے اور اس کی نماز نہیں ہوئی۔ قرآن و احادیث کی روح سے جب سورج نکل رہا ہو اس وقت نماز نہیں ہوتی، جب سورج بالکل سر پہ ہو زوال کا وقت ہو اس وقت نماز نہیں ہوتی، جب سورج غروب ہو رہا اس وقت نماز نہیں ہوتی۔ یہ تینوں اوقات کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ ایک بندہ صبح اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، ٹائم نہیں دیکھتا، 4:55 آج کل طلوع آفتاب کا وقت ہے نا، 4:55 پر۔ اب جو بندہ 4:55 پر یا 5 بجے نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز ہوئی ہے؟ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اور 5:07 پر اشراق کا وقت ہے، اور اشراق کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب نماز پڑھنی جائز ہوتی ہے۔ یہ نماز اشراق کا شروع کا وقت ہے، گویا کہ 5:07 کے بعد یہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ جو وہ 4:55 پر پڑھ رہا تھا یا 5 بجے پڑھ رہا تھا وہ تو ہوئی نہیں ہے اس کی نماز۔ نمازوں کو ضائع کرنے والے، نمازوں کو بے وقت پڑھنے والے، ان کے بارے میں سورہ الماعون موجود ہے 30ویں پارے میں، وہ پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں۔ وہ لوگ بھی جہنم کی وادی ویل کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ جو بے وقت نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی جہنم کی وادی ویل میں داخل کیے جائیں گے۔ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ ویل کا ایک سیدھا سادہ معنی تو ہلاکت اور بربادی ہے، اور ہلاکت و بربادی اسی کی ہوتی ہے نا جو ناکام ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی مفسرین نے کہا یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برت رہے ہیں، جو اپنی نمازوں سے غافل ہو رہے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں، لیکن ان کو نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، بس وہ دکھاوے کی نماز پڑھیں، لوگوں کو بتانا بس یہ چاہتے کہ میں نمازی ہوں، لیکن اللہ کے ہاں اس کے نمازی ہونے کی کوئی حیثیت مقبول نہیں ہے۔ اللہ تو مانتا ہی نہیں ہے اس کی نماز کو، اللہ تو اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اس نے ایسے وقت میں نماز پڑھی ہے جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہوا ہے، یہ اس وقت میں نماز پڑھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی اصلاح کر لو، اپنے عقائد کی، اپنے اعمال کی، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کر لو۔ یہی زندگی ہے جس میں ہم اپنے آپ کو یا جہنم میں بچا سکتے ہیں یا جہنم میں لے جا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمیں جہنم سے بچائے اور جنتیوں میں ہمارا داخلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا۔